کہہ رہے 70 سالوں میں پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جو اب ہوا ہے۔ میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں 70 سالوں میں ایسا نہیں ہوا جیسا پاکستان میں، اسلام آباد اور کراچی میں ہوا ہے۔ میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں صرف 3 جملوں میں۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ اپنی معلومات بڑھائیے۔ اس ملک میں خلافت اور خلافت بلا فصل اور ولایت علی اور علی کی خلافت بلا فصل پہ مناظرے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، معلومات بڑھائیے۔ بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ مباحثے ہوئے ہیں اس موضوع پر، فتح کے موضوع پر اس ملک میں مناظرے ہوئے ہیں، خلافت بلا فصل علی پر اس ملک میں مناظرے ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ دوسرا جواب توجہ چاہوں گا، اگر یہ والی بات آپ کو پہلی دفعہ نظر آئی ہے تو جناب زہرا کو ببانگ توحل، جناب زہرا کو یہ کہنا کہ معاذ اللہ فاطمہ خطا پر تھیں، غلطی پر تھیں، یہ بھی 70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کچھ ہوا ہے تو پاکستان میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نعرہ لگا کراچی کے اندر بے خطا بے گناہ حضرت فلاں حضرت فلاں۔ تم بے گناہ بے خطا اگر کسی کو کہو گے تو جو اس کے مقابلے میں آیا اس علی کو کیا کہو گے؟ تعظیم کرتا ہوں، میری بہت ملاقاتیں ہیں اور میں نے قریب سے دیکھا ہے یہ بزرگ ذاتی طور پر اچھی شخصیت ہے۔ جس بزرگ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ذاتی طور پر یہ اچھی شخصیت ہے، لیکن شاید انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کھیل بنایا گیا ہے، پورا ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ راجہ بازار راولپنڈی کے حادثے کو 2 سال تک ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے سجایا گیا۔ 2 سال کے بعد ISPR کے جنرل صاحب نے آ کر جب بتایا کہ اسی مسلک کے لوگوں نے کالے کپڑے پہنے تھے اور اپنے ہی مدرسے پہ حملہ کیا تھا اور اپنے ہی مدرسے میں رکھے ہوئے قرآن جلائے تھے، یہ قصہ بھی آپ کو 2 سال کے اندر کھلتا ہوا نظر آئے گا کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے۔ اس مسئلے کو سجایا گیا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت سجایا گیا ہے۔ آپ کو ایک بندہ اسلام آباد میں بولتا ہوا پہلی دفعہ نظر آیا؟ ہمیں بھی پہلی مرتبہ نظر آیا کہ جناب زہرا کو خطا پر کہا جائے، ہمیں بھی پہلی دفعہ نظر آیا کہ فلاں کو بے خطا اور بے گناہ کہا جائے۔ تو سب اس ملک کے اندر خامی اور کوتاہیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ترکی بترکی جواب نہیں دے رہا، کسی تو اور کسی سے کوئی کمزوری اور کوئی ہمیں خوف لاحق نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں اور یہ ڈرامے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ ہم اخبار پڑھ کر سرخی پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، نہج البلاغہ پڑھ کر بناتے ہیں۔ ہم چالوں کو سمجھتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ متوجہ کروں گا پاکستان کی ریاست کو کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، انہیں سنبھالو۔ ہمارا تو ایک ہی نظریہ ہے، یہ ذاتیات پر بات کر رہے ہیں، مجھے نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں، مگر جب وہ گالی دیتے ہیں تو مجھے اندر سے سکون ہوتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ ہمارا ایک ہی جواب ہے اس پورے حالات میں جو اس وقت ملک میں ہے۔ میں ٹنڈو الیار میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں مگر مجلس میری ٹنڈو الیار کے لیے نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ میں مجلس پورے پاکستان کے لیے پڑھ رہا ہوں خاص طور پر۔ یہ جو حالات ہیں، مجھے گالی دے میرے بچے جوان جب ناراض ہوتے ہیں، 85 مجھے فون، ہزاروں میسج ہیں غصے کے کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، میں صرف ان کو ایک ہی جواب دے رہا ہوں۔ جتنا بھی ہمارے خلاف بات کی جائے، ہمارے لیے ہماری طرف سے صرف 3 جواب ہیں۔ مجھے لگا دیں ہماری طرف سے صرف 3 جواب ہیں۔ ان 3 جوابوں کو بار بار تکرار کریں، اپنے میسجوں میں لکھیں، اپنے سوشل میڈیا پر پھیلائیں، اپنی مجلسوں کی زینت بنائیں۔ حسینیت، یزیدیت، پاکستان